الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ ہفتہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ حقوق دو ہیں، ایک اللہ کا حق، ایک بندوں کا حق. جس کو اللہ کا حق، جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، بندوں کے حق کے بارے میں حقوق العباد کہا جاتا ہے. یعنی بندوں کا حق الگ ہے، اللہ کا حق الگ ہے. دونوں حقوق کی ادائیگی ہر ایک مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے. جس طریقے سے اللہ کا حق بندوں پہ ہے، اسی طریقے سے بندوں پہ بندوں کا بھی حق ہے. اللہ کے حق کے معاملات میں یہ ہے کہ ہم سے کچھ کمی ہو جائے، کچھ کوتاہیاں ہو جائے، کچھ سستیاں ہو جائے تو اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ بندوں سے محبت کرنے والا ہے. بندہ اللہ کے سامنے اللہ کے اس حقوق کے معافی مانگ لے تو اللہ کریم ہونے کے دفعہ اپنے بندوں سے محبت کرنے کے نتیجے میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنا حقوق معاف کر دے اور کہے: جا اے میرے بندے، تم نے میرا حق صحیح طور پہ ادا نہ کیا. اس بات کا تمہیں احساس ہے کہ وہ خالق و مالک کا احسان ہم پر جتنا ہے اور جتنا حق ہمارا اس کا ادا کرنا چاہیے ہم نے ادا نہ کیا. اس بات پہ نادم اور شرمندہ ہو کر تم نے میرے سامنے معافی مانگ لی، میں نے معاف کر دیا. لیکن ہم نے کسی بندے کا حق مانگ لیا، کسی بندے کے حقوق تلفی کر لی، اللہ کے سامنے اپنی مسجد میں نہیں بلکہ اللہ کا وہ گھر جس گھر کے بارے میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، یعنی بابرکت گھر وہ جسے ہم نے سب سے پہلے اس دھرتی پہ بنایا، اس زمین پہ بنایا، یعنی کعبۃ اللہ. اس کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کوئی بندہ اللہ کے سامنے یہ کہے اور معافی مانگے کہ اللہ، ہم نے تیرے ایک بندے پہ تہمت لگا دیا ہے، ہم نے الزام لگا دی ہے، ہم کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر تجھ سے معافی مانگتے ہیں، معاف کر دے. میرا رب کہے گا: اے میرے بندے، جا واپس جا، پہلے اس بندے سے معافی مانگ لے جس کا تو نے حق مارا ہے. پہلے اس بندے سے توبہ کر لے جس پر تو نے الزام لگایا ہے. اس لیے جہاں بہت سارے گناہیں ہم پر ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا گناہ جس کا ہم سے معافی کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اور اگر معافی کی توفیق مل بھی جائے تو اس معافی سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. وہ ہے ایک دوسرے کے بارے میں غلط بیانی کرنا، غلط سوچنا، کسی کے بارے میں کچھ بھی زبان کھول دینا اور کسی کے اوپر بھی کوئی الزام لگا دینا، غیبت کر لینا. یہ ایک کام ہمارے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے.
ہم اس بیماری میں اتنے ملوث ہو گئے ہیں اور یہ بیماری ہمیں اتنا جڑ پکڑ لیا ہے کہ اب تو الزام لگانا یا کسی کے بارے میں بغیر تحقیق کے کوئی بات کہہ دینا یہ تو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، جبکہ یہ بہت سنگین گناہ ہے، اتنا خطرناک اور اتنا بھیانک گناہ ہے کہ کعبہ کی غلاف پکڑ کر بھی اگر معافی مانگے آدمی تو معافی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کے اوپر ہم نے الزام لگایا ہے، جس کے بارے میں ہم نے غلط بیانی کی ہے۔ ہم اپنی مجلسوں میں جب بیٹھتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے بات کر رہے ہیں، لیکن جو اللہ یہاں موجود ہے وہ میرا نہیں، وہ سب کا اللہ ہے۔ یہاں میرے اپنے گروپ کے لوگ تو ہو سکتے ہیں، میرے اپنے چاپلوس لوگ تو ہو سکتے ہیں، میرے ہاں میں ہاں ملانے والے تو ہو سکتے ہیں، لیکن میرا جو اللہ ہے جو یہاں نگہبان اور پہرہ دار لگا رکھا ہے، جس کو اللہ نے کہا کہ کرامن کاتبین یعلمون ما یفعلون، تم جو بھی کر رہے ہو یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں تمہارے ایک ایک کام کو۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تم اپنی زبان سے الفاظ نکال رہے ہو، جو تم بات کہہ رہے ہو، یہ اللہ کے نگہبان فرشتے اسے اچک لے رہے ہیں اور لے رہے ہیں اور ریکارڈ کر لے رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے ساری انسانیت ہوگی، وہ نام اعمال، وہ دفاتر جو ہم نے اپنوں کے چکر میں اپنے لوگوں کے وہاں میں ہاں ملانے کی وجہ سے، یا یوں کہہ لے آج کے دور میں اپنے چاپلوسوں اور اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ میرا آدمی ہے، ہم کسی کے اوپر بھی کیچڑ اچھالنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور کسی کے بارے میں بھی اپنی زبان کھولنا شروع کر دیتے ہیں، اس بات سے بے فکر ہو کر کہ کوئی آدمی میرے علاوہ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اللہ کا محبوب فرشتہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو الفاظ تم اپنے زبان سے نکال رہے ہو ان الفاظوں کو وہ لے رہے ہیں، تو وہ تمہارے ان الفاظوں کو لکھ لے رہے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن یہ اعمال نامے پیش کر دیے جائیں گے کہ تم نے اپنے لوگوں کے پاس بیٹھ کر، اپنے گروپوں کے پاس بیٹھ کر تم نے کس کے بارے میں کیا کہا۔ میرے بھائی برا نہ ماننا، آج کے دور میں آدمی اپنے آپ کو وہ بڑا عقل مند اور چالاک اور ہوشیار سمجھتا ہے جو آپ کے منہ پہ آپ کا ہو اور آپ کے پیچھے کسی اور کا ہو۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت چالاک آدمی ہیں، ہمیں تو کوئی پہچان نہیں پاتا ہے، ہم تو جسے چاہتے ہیں ہمارے الفاظ میں اسے ٹوپی پہنا کر نکل جاتے ہیں، وہ ہمیں اپنا سمجھتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ اگر یہ واقعتاً عقل مندی دنیا میں ہو بھی تو یہ دنیا کتنے دنوں کے لیے ہے؟ ہم اس دنیا میں کتنے دن کے لیے ہیں؟ ہم تو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اللہ نے کہہ دیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کل قیامت کے دن کوئی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہاں کی یہ چالاکی تو یہی رہ جائے گی، لیکن وہ اللہ کے ریکارڈ میں جو چڑھ گیا کہ ہم نے فلاں کی غیبت کی، ہم نے فلاں کے اوپر الزام لگایا، ہم نے فلاں کی بات کو فلاں انداز میں توڑ مموڑ کے مرچ مسالے لگا کر دوسروں کے سامنے بیان کر کے اور کہہ کر کے اپنے آپ کو اس کا خاص بن گئے، اور آج ہمیں یہاں کوئی پوچھنے والا اور بچانے والا نہیں۔ اس لیے اپنی فکر کرو، دنیا کی فکر کرنا ہر ایک آدمی کا کام نہیں ہے۔ آپ سے، ہم سے، ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور آپ سے ہمارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اگر ہم
نے کسی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہی، تہمت و الزام کا کام کیا، آپ نے میرے بارے میں کیا، ہم نے آپ کے بارے میں کیا، آپ کو پتا نہیں کہ میرا رخ دو ہے، آپ کے سامنے آپ کا اور آپ کے پیچھے کسی اور کا، ہم تو آپ کو اپنا سمجھتے رہیں گے، آپ ہمیں اپنا سمجھتے رہیں گے، آنکھیں بند ہو جائے گی، یہ سارے ڈاٹے اور یہ ساری میموری کھول دی جائے گی، یہ پکچر چلا دیا جائے گا کہ دیکھو کب کہاں بیٹھ کر ہم نے کس کے بارے میں کیا پلاننگ کیا تھا، ہم نے کس کو نفع اور نقصان پہنچانے کی کوشش کیا تھا۔ اس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہو، یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کرتا ہو۔ ایک عربی کا مقولہ ہے من حفر بئرا لأخیہ حفرہ اللہ، جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودے گا وہ ایک دن اللہ اس کو اس میں گرا دے گا۔ اپنے بھائی کے لیے منصوبہ بنائے نقصان پہنچانے کا، منصوبہ بنائے بدنام کرنے کا، منصوبہ بنائے الزام لگانے کا، منصوبہ بنائے پرامن جگہ میں فتنے پیدا کرنے کا، تو فرمایا وہ فتنہ اس کے بھائی کو نقصان پہنچائے یا نہ پہنچائے، اس کے گھر میں اس کے اپنوں میں اس کا فتنہ پرور پیدا ہو جائے گا جو اسے نقصان پہنچائے گا، جو اس کو نقصان پہنچائے گا۔ آج ہمارا معاشرہ دن بدن پستی کے عمیق غار میں گرتا جا رہا، بلکہ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ آج تو ہم، برا نہ ماننا میری بات کڑوی نہیں ہے معاف کرنا، آج تو ہم اپنی روزی روٹی کے لالے میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس کو غور کرنے کے بجائے کہ ہمارے اوپر ایسے وقت آج کیوں آ گئے، یہ کرنے کے بجائے جہاں چار لوگ ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ میرے لوگ ہیں، بس ہم دوسرے کو نقصان پہنچانے اور دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنے اور دوسرے کے اوپر بہتان لگانے کے لیے پلاننگ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے یہ کام جس کی بنا پہ آج، جس کی نحوست سے آج ہم بالکل اس قدر قحط سالی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں کہ جس کا دوبارہ پلٹ کر اونچائی میں آنا، عروج کا ملنا بڑی مشکل نظر آ رہا ہے۔ لیکن میری آنکھیں نہیں کھل رہی، میری آنکھیں نہیں کھل رہی کہ ہم کر کیا رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ اتنی پریشانیاں آ رہی، ہمارے ساتھ اتنے معاملات آ رہے ہیں، جتنی فکر میں دوسروں کو نقصان پہنچانے کا کرتا ہوں، اگر اس کا آدھا حصہ لوگوں کو نفع پہنچانے کے کرنے لگے تو انشاءاللہ ہم بھی سکون سے رہیں گے، اور جو سکون، جس کے سکون سے ہم پریشان ہیں وہ بھی سکون سے رہے گا۔ لیکن ہماری کوششیں آج کن کاموں میں ہو رہا، میرے بھائی افسوس کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ جو باتیں آپ کو منبر رسول سے آپ کے کانوں تک پہنچائی جائے، اس کو اپنے دل کی گہرائی میں اتار کر اور اپنے دامن میں گرہ باندھ کر جاؤ اور تنہائی میں بیٹھ کر ایک ایک جملے کو نکالو اور غور کرو، کبھی ایسا تو نہیں یہ جملہ میرے اوپر فٹ ہو رہا ہے؟ اگر یہ جملہ میرے اوپر فٹ ہو رہا ہے تو ہم جلدی اپنے آپ کو اس سے الگ کریں، اس لیے کہ یہ بات تو منبر رسول سے کہی گئی ہے، نہ وہ اپنا بات کیے نہ اپنا مفاد کا بات کیے، وہ تو بات امت کے نفع کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر یہ بیماری ہمارے اندر ہے تو پھر ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے بجائے ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گرہ باندھ کر لے نہیں جاتے، بلکہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے یہ گمان اور سوچ بناتے ہیں کہ کس کے اوپر فٹ آ رہا ہے، کس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، گویا کہ ہم بڑے پاکیزہ ہیں، ہمارے لیے تو یہ فٹ نہیں ہے، ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، یہ کسی اور کے لیے کہا گیا نہیں۔ ہر دین کا ہر ایک بات، ہر ایک انسان اس کا محتاج ہے، سب سے پہلے وہ اپنے اوپر فٹ کرے۔
سب سے پہلے وہ اپنے اوپر فٹ کرے کہ ہم پورے نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے ہیں. اگر نکل رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ جو کمیاں بتائی گئی تیرا احسان ہے کہ وہ برائیاں ہمارے اندر نہیں ہیں, اور اگر ہے تو اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرے اور کہے اے اللہ یہ بیماری تو میرے اندر ہے, میرے اندر سے یہ نکال دے. کیسے یہ مجھ سے دور ہو جائے. بے چینی اور بے قراری میں کسی اچھے عالم, کسی اچھے اللہ والوں کے پاس جاؤ اور جا کر کہو میرے اندر یہ بیماری ہے, مجھے تو اب تک خبر نہیں تھا. احسان ہے میرے امام صاحب کا جس نے مجھے آئینہ دکھایا اور میری بیماری کا پتہ بتایا, اب میرا علاج کر دیجیے. اس کے بجائے ہم تو علاج میں لگ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا کہ علاج ان کا ہونا چاہیے. یہ غلط بات ہے. اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ پاکیزہ, تو فرمایا پہلے ہفتہ بھی آپ کے اندر آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ ایک اللہ کا حق ہے, ایک بندوں کا حق ہے. تو بندوں کا حقوق ادا کرنا, ہمارا کوئی پڑوسی ہے ہم پہ اس کا حق ہے, چاہے وہ پڑوسی ہمارا ایمان والا نہ ہو تب بھی ہمارا حق ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور دوسرا پڑوسی پیٹ بھر کر کھا کر سو رہا ہو, چاہے اس کا وہ پڑوسی یہودی اور کافر ہی کیوں نہ ہو. آج ہمارے پڑوسیوں کا حال کیا ہے, ہم اپنے پڑوسیوں کا کتنا حقوق ادا کرتے ہیں. ایک موقع پہ پیارے آقا نے فرمایا وہ انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا, ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو ہمارے بڑوں کی عزت و تعظیم نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے. من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا. وہ انسان مومن ہو نہیں سکتا جو بڑوں کی عزت و احترام اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے نہ کرے اور اپنے چھوٹوں کے شفقت و محبت نہ کرے, وہ انسان مومن ہو نہیں سکتا. ظلم کیا ہے؟ ہم نے ظلم یہ سمجھا کسی کو قتل کر دینا ظلم ہے, کسی کا مال لے لینا ظلم ہے. نہیں نہیں, ظلم یہ ہے کہ جس کا جو منصب, جس کا جو مقام ہے اس مقام کے اعتبار سے اس کا جگہ نہ دینا یہ ظلم ہے. مثال کے طور پہ ٹوپی سر پہ پہننے کی چیز ہے, ہم نے اس کو پاؤں میں پہن لیا, یا ہم نے ٹوپی کے ساتھ ظلم کیا کہ اس کا جگہ یہاں پہننے کا نہیں تھا. چپل اس کا مقام پیر میں پہننے کا ہے, ہم نے اس کو سر پہ رکھ لیا تو اس کی عزت نہیں بڑھایا بلکہ ہم نے اس کو اس کے مقام کو غلط استعمال کیا. یہ ظلم ہے کہ اس کی جگہ سر نہیں اس کی جگہ پیر تھے. ٹھیک یہی بات انسانیت کے اوپر صادق آتی ہے کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں جو لوگ رہتے ہیں جن سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے ان کے ساتھ ان کے حقوق کا رعایت کرنا, جن کا جو عزت و مقام, جن کا جو حق ہے وہ حق انہیں دینا, یہ انسان پر جو اس کا حقوق ادا کرنا ہے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ ہم نے یہ سمجھا کہ نہیں یہ ہمارے چاپلوس, ہمارے جیو حضوری کرنے والے ہیں, ان کو آگے بڑھایا جائے, اور جو حق بولنے والے ہیں یا زبان کھولنے والے ہیں یا ہمارے چاپ لوزی کرنے والے نہیں ہیں, ہاں میں ہاں ملانے والے نہیں ہیں, ان کے اوپر خام و خواہ کی کیچڑ اچھالی جائے, ان کی عزتوں کو گھٹانے کی کوشش کی جائے, ان کو پیچھے کرنے کی پوری طاقت لگا دی جائے, یہ بھی ناانصافی اور ظلم ہے اور یہ بھی حقوق العباد کے حق مارنا ہے. کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا. اس نے فرمایا کہ امانت ہم کیا سمجھتے ہیں پیسے کوڑی کو نہیں, امانت یہ ہے فرمایا وَإِن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا, امانت کو ان کے اہلوں کے حوالے کرو, یعنی جو ہر ایک حقوق کو صحیح طور پہ ادا کرتا ہو یہ اصل میں امانت داری کا حق ادا کرنا ہے. کس کا کیا مقام ہے, کس کا کیا مرتبہ ہے, جس کی کیا عزت ہے, اس کو اسی مقام سے سمجھنا, اسی مقام پہ رکھنا, اسی مقام اور اسی احترام کے اعتبار سے عزت دینا. ہمارا کوئی چھوٹا ہے جس نے کوئی حقوق تلفی کی یا وہ کام کیا جو کرنا نہیں چاہیے تو اس کی یہ مرضی نہیں ہے
کہ آپ نے مجمع میں اسے ڈانٹ دیا اور اس کے وہ تلفی کے بارے میں آگاہ کر دیا، نہیں، یہ اس کی دل شکنی ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارا کوئی نہیں ہے، لیکن اس نے ایک غلط کام کیا جو معاشرے اور سماج کے لیے بہتر نہیں ہے۔ آپ انہیں تنہائی میں ملو ان سے، یا اپنے پاس بلاؤ، یا ان کے پاس جاؤ اور جا کر کہو، بیٹا، بھائی، بابو، اگر چھوٹا ہے تو آپ کے اندر یہ خرابی میں نے دیکھی ہے، میں نے تنہائی میں تجھے اس لیے سمجھایا تاکہ تیرے اندر سے یہ برائی ختم ہو جائے۔ آپ جب اس کو تنہائی میں جا کر کہیں گے تو وہ ضدی نہیں ہوگا، وہ آپ کا احسان مند ہوگا اور اس چیز کو دور کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے 10 لوگوں کے سامنے کہا تو وہ انا کا مسئلہ آ جائے گا، پھر وہ ضدی ہو جائے گا، وہ جانتا ہوا بھی اس غلط کام کو کرے گا کہ نہیں، ہمیں صحیح ثابت کرنا ہے۔ غلط تو ہے لیکن لوگوں کے سامنے عزت کی بات ہے، میرا جھک جانا یہ بڑی عجیب بات ہے، اس لیے غلط ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے انا کو باقی رکھنے کے لیے اس غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر نئے فتنے وجود میں آئیں گے، آج جو ہمارے محلے اور علاقے میں ہو رہا ہے۔ آج ہم کسی چیز کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ خرابی ہمارے اندر ہے، بلکہ اس خرابی کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتہ بھی یہ بات کہا تھا کہ دیکھو، سارے جھگڑوں کا وجوہات اگر آپ اور ہم غور کریں گے تو ایک ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر ایک آدمی اکثر و بیشتر دوسرے کے حق مارنے اور اپنے حق لینے کے چکر میں، دوسروں کے حق مارنے اور اپنے حق لینے کے چکر میں ہے۔ جب آدمی اس کا اپوزٹ ہو جائے کہ اپنا حق معاف کریں گے اور دوسرا کا حق ادا کریں گے، دنیا کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ انسانیت کے اندر جو دشمنی پھیل رہی، جو جھگڑے ہو رہے ہیں، ان جھگڑوں کا وجوہات یہی ہے کہ ہم تو اپنا حق لینے کے چکر میں ہیں۔ اچھی چیز ہے اپنا حق مانگنا چاہیے، لیکن دوسروں کا حق مارنا چاہیے، ایسا نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صحابی آیا اور آ کر کہا، اما عائشہ، میرا فلاں سے مقدمہ کر رہا ہے ایک زمین کے سلسلے میں جو ایک بالش زمین ہے، ایک بتا ہے۔ اما عائشہ نے کہا، تم اس بات کے لیے بالکل مطمئن ہو کہ وہ تمہاری ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں مطمئن ہوں۔ کہا، دیکھ، تیرا حق تو ہے کہ تو اس سے وہ حق مانگ، لیکن چونکہ یہ ایک بالش حق مانگنا تیرے لیے فتنے کے دروازے کھل رہے ہیں، جھگڑوں کا دروازہ کھل رہا ہے، اور امت کے اندر ایک انتشار ہونے کا ڈر ہے، تو ایسا کر، اگر اللہ نے تمہیں یہ دل بڑا دیا ہے تو معاف کر دے، اور اگر معاف نہیں کر پا رہے ہو تو اسے قیامت کے اوپر چھوڑ دے، کہ ہم نہیں دیں گے، ہم تم سے جھگڑا نہیں کریں گے، تم یہ کہہ رہے ہو یہ میرا ہے، ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا قیامت میں۔ تو کیا ہوگا کہ دنیا کے جھگڑے اور دنیا کے فتنے ختم ہو جائیں گے، اور آخرت میں یہ ہوگا کہ وہ ایک بالش زمین جو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اللہ ساتوں زمین سے لے کر اس زمین تک کا حصے کو داغ بنائے گا اور اس کے گلے میں ڈال دے گا، اور پھر کہے گا کہ اے میرے بندے، تو نے ایک بالش زمین دوسرے کا غصب کیا تھا، اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اس بنا پر یہ کچہری ہماری ہے، اپنے لوگ ہمارے ہیں، گواہ سارے تیار ہو جائیں گے، جھوٹی گواہیاں بھی مل جائیں گی، تو اب تم ایسا کرو کہ ساتوں زمین تو تمہارے گلے میں داغ بنا دیا، اب ان ساتوں زمینوں کی مٹی کوڑ کوڑ کر لا کر یہاں جمع کرو۔ یہ دوسرا سزا۔ تیسرا سزا کیا ہوگا؟ پھر اس کو اس ساتوں زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا اور مٹی بانٹ دی جائے گی کہ لے یہ تیرا وہ زمین ہے جس زمین کو تم نے ناجائز قبضہ جمایا تھا، اور یہ سمجھ کر کہ ہم تو طاقت والے ہیں، ہمارا تو روب ہے، ہمارے پیچھے چھوٹی گواہیوں کا لائن لگا ہوا ہے، تو پھر اب تو
یہی ہے کہ تو اسی زمین کے اندر بلکتا اور تڑپتا اور اسی پہ دم توڑتا رہا، تجھے تو اب موت بھی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے آپ ایسا کیجئے، آپ کے پاس سارے پروف ہیں، آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں، لیکن امت کے اندر انتشار ہو رہا، تو اس انتشار سے بچنے کے لیے آپ اس زمین کو اللہ کے حوالے کر دیں، کل قیامت کے دن اس کی یہ سزا اٹھائے گا۔ اما عائشہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایک صحابی کو۔ اس کی جھوٹ ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں ایک بالش نہیں، نہ معلوم کتنی کتنی زمینیں اور کتنی کتنی جگہیں آپس میں اس بات پہ کچہریوں میں جھگڑے چل رہے ہیں، کیسز چل رہے ہیں، مقدمات چل رہے ہیں، اور ہم پھاڑیوں اور تھانوں میں بیٹھ کر فیصلہ کروانے کے لیے اپنے روب کی وجہ سے یا اپنی کسی اور وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں یہ مجھے مل جائے، جبکہ ہمیں اس بات کا یقین بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور آ کر کہا کہ یہ زمین جس کے جھگڑے چل رہے ہیں، یہ زمین ہماری ہے یا نہیں، مجھے اس بات پہ کنفیوژن ہے۔ کاغذات میرے پاس ہیں، پروف میرے پاس ہیں، لیکن چونکہ بٹوارا ہوا تھا، مجھے اب اس بات پہ کنفیوژن ہے کہ ناپی میں یہ زمین ادھر گئی تھی یا میرے طرف آئی تھی، میں اس زمین کا کیا کروں؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مقدمہ سنا تو کہا کہ دیکھو جب تم کنفیوژن میں ہو تو ایک کام کرو، اس زمین کو چھوڑ دو، وہ چاہے تو لے لے، چاہے وہ زمین پڑی رہے، تاکہ کل قیامت کے دن تمہیں یہ سزا نہ ملے۔ اگر دھوکہ ہو گیا اور یہ تمہارا نہ ہوا، ناپی میں ادھر چلا گیا ہو اور تم اگر اپنے میں لے لو گے، تو کل قیامت کے دن یہ 7 زمین کا طوق پہنایا جانا اور پھر تمہیں یہ سزا ملنا، کیا تم یہ برداشت کرو گے؟ کہا نہیں، میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کہ تم اس زمین کو چھوڑ دو، جب کہ تم تذبذب میں ہو، شک میں ہو، تو وہ زمین تمہیں لینا اپنے آپ کو اگر تمہارا نہ ہوا تو عذاب کا مستحق قرار دینا ہو جائے گا، اس لیے تم مجھے چھوڑ دو۔ میرے بھائی، صرف شک کی بنا پہ چھوڑ دینے کے لیے کہا جا رہا، آج ہم یقین کے بلبوتے پہ بھی کہ یہ میرا نہیں ہے لیکن میرے پیچھے میرا سپورٹ ہے، تو ہم تیار ہو جاتے ہیں لڑنے اور مرنے کے لیے، ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر وہ زمین ہمیں حاصل ہو بھی گئی، ہمیں سارے محلے اور بستی کی زمین ہمارا نام آ بھی گیا، آنکھ بند ہو جائے گی، ہمارے حصے میں کتنی زمین آئے گی؟ اتنا ہی آئے گی جتنے میں ہم سو سکتے ہیں۔ ہم بڑے زمیندار ہیں، بڑے غریبوں کی زمین لے لیا، بڑے لوگوں کی چاپلوسی کر کے حاصل کر لیا، لیکن ہمارے حصے میں آیا کتنا؟ جتنے میں ہم سو پائیں گے، اور باقی زمین کیا ہوگا؟ باقی زمین اگر ہماری ہوئی تو اچھی بات ہے، اور اگر نہ ہوئی تو کل قیامت کے دن وہ ہمارے کاندھوں پہ ہوگا۔ اب آدمی سوچے کہ ہم جو دنیا کے خاطر ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بس اپنا نفع، اپنا فائدہ، جبکہ یہ نفع اور فائدہ دنیاوی اعتبار سے ہے، آج بند ہو جائے۔ میرے بھائی، آج تو معاشرہ ہمارا اتنا بیکار ہوتا جا رہا، آنکھ بند ہونے کے بھی انتظار نہیں ہوتی۔ اگر باپ کسی کام کا لائق نہیں ہے تو اسے تو گھر کے سارے گھروں میں گھومنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، کوئی ایک کوٹری، ایک فیکٹری، ایک برنڈا مل جاتا، بڑے میاں آپ یہیں پڑے رہو، زیادہ بک بک کرنا، ٹائم پہ کھانا مل جائے گا۔ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ چیزیں، پھر بھی ہم اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کے جو حالات ہیں، وہ حالات کسی سے مخفی نہیں ہے، وہ حالات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میرے بھائی، کیا نعوذ باللہ اللہ کی طاقت میں کچھ کمی آ گئی کہ اللہ کمزور ہو گیا؟
آج کی حکومت کے سامنے اس لیے مسلمانوں کے اوپر ظلم برداشت کر رہا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا کہ جب تم اپنوں کا انصاف نہیں کر سکتے، تم اپنے پڑوسیوں کا حقوق ادا نہیں کر سکتے، تم صرف اپنا نفع سوچتے ہو، تو اگر آج تمہیں ظالم سے چھٹکارا دلا دیا جائے تو تم ان سے بڑا ظالم بن جاؤ گے۔ کیونکہ ہمیں جتنے جو دور تک کے اختیار ہوتا ہے، آدمی نظر اٹھا کر دیکھے آج جتنا پاور ہمیں ہوتا ہے، اگر ہمارا بھانجا کمزور ہے، ہمارا بھائی کمزور ہے تو ہم اس کے ساتھ انصاف نہیں، ظلم کرتے ہیں۔ ہمارا پڑوسی کمزور ہے، ہم اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ ہمارے خاندان کا کوئی آدمی کمزور ہے، ہم اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ جہاں ہمارا پاور چل سکتا ہے تو ہم ظلم سے نہیں رک پاتے، تو اللہ نے ہمارے اوپر بڑا ظالم کو بیٹھا کر دکھایا کہ دیکھو اس کا پاور تمہارے اوپر چل سکتا ہے، اس لیے تم پہ ظلم ہو رہا۔ اگر تم یہ چاہ رہے ہو کہ ہمارے اوپر ظلم نہ ہو تو تم اپنے ماتحتوں پہ ظلم کرنے سے رک جاؤ، تم اپنے ماتحتوں سے کے اوپر ظلم کرنے سے رک جاؤ، تم انصاف کرنے لگو۔ یہ بات تو ناممکن ہے، یہ کوئی انصاف کرے اور اللہ کے اس کے ساتھ ظلم کروائے، خدا کی قسم یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ بات تو بالکل پکی ہے، یہ کوئی انصاف کرنے والا ہو اور اس پہ کوئی ظلم کرے اور میرا اللہ دیکھتا رہے، یہ بات ناممکن ہے۔ ہاں، ظلم کے ساتھ ظلم ہو اللہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن منصف کے ساتھ کوئی ظلم کرے اللہ اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ پوری تاریخ کا مطالعہ کرو، پوری سیرت کا مطالعہ کرو کہ نبی انصاف کرنے والے تھے، ان پہ ظلم کرنے والوں نے ظلم کیا، رب نے ڈھیل دیا، جب پکڑ کیا اس کے وجود کو ختم کر دیا کہ انصاف کرنے والے کے سامنے ظالم نہیں چل سکتا ہے۔ آج ہمیں انصاف کرنا نہیں چاہیے، ہم انصاف کو قائم کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا جس بات سے کوئی نفع نقصان نہیں ہے ہمارا، ہم ان کو بھی تذکرے اور تبصرے کے لیے آتے ہیں اور خواہ مخواہ کی باتیں کر کے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔